اسٹوڈینٹس اب بات کریں گے رذائل اخلاق کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے اخلاق حسنہ کے بارے میں بات کی تھی کہ دین اسلام نے اچھی عادات جو ایک انسان کے اچھا کردار ہوتا ہے اس کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اس کے برعکس آج ہم دیکھیں گے رذائل اخلاق کے بارے میں، جنہیں اخلاق رذیلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وہ اخلاق ہوتے ہیں، وہ عادات ہوتی ہیں جن کو اپنانے سے انسان جو ہے وہ حیوانی درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہوں اور اخلاق رذیلہ سے بچیں جو انسان کی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں اور اسے ہر قسم کی نیکی اور بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں۔ چند اخلاق رذیلہ کا درج ذیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جھوٹ نہ صرف یہ کہ بجائے خود ایک برائی ہے بلکہ بہت ساری اخلاقی برائیوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے والے کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ٹھہرایا گیا ہے۔ قرآن پاک سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور حق نہ ماننے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان میں یہ اضافہ جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا جب بندہ جھوٹ بولے تو گناہ کے کام کرے گا، جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرتا چلا جائے گا اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا۔ جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرتا چلا جائے گا اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا۔ جھوٹ کا تعلق محض زبان سے نہیں بلکہ بہت سارے دوسرے ناپسندیدہ اعمال بھی جھوٹ کی تعریف میں آتے ہیں۔ مثلاً غلط طریقے سے کسی کا مال ہتھیانا، کام تولنا، غرور کرنا، منافقت سے کام لینا وغیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جا نمود و نمائش کو بھی جھوٹ کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ جھوٹ کے نتیجے میں باہمی اعتبار اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور معاشرتی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جھوٹ کی ہر قسم سے پرہیز کریں۔ دوسرا اخلاق رذیلہ ہے غیبت۔ اخلاقی بیماریوں میں غیبت جس قدر بری بیماری ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اسی قدر عام ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس بیماری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور برا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو، بھلا خوش لگتا ہے تم میں کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ ہو تو گھن آتا ہے تم کو اس سے۔ غیبت کے لیے مردہ بھائی کی مثال انتہائی بلیغ ہے، کیونکہ جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے وہ اپنی مدافعت نہیں کر سکتا۔ اس طرح غیبت سے نفرت کو ہوا ملتی ہے اور دشمنی کے جذبات بھڑکتے ہیں۔ غیبت کے مرض میں مبتلا شخص خود کو عموماً عیبوں سے پاک تصور کرنے لگتا ہے۔ جس کی غیبت کی جائے وہ اپنے عیب کی تشہیر ہو جانے کے باعث اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ غرض غیبت ہر لحاظ سے معاشرتی سکون برباد کرتی ہے۔ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کے واقعات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کی طرح کے تھے اور وہ لوگ اس سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت اور آبرو بگاڑتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ شریعت اسلامی میں غیبت صرف دو صورتوں میں جائز قرار دی گئی ہے۔ ایک مظلوم کی ظالم کے خلاف فریاد کی شکل میں، یعنی اگر کوئی مظلوم ظلم کرنے والے کی فریاد کسی دوسرے کے سامنے کرے، اور دوسرے لوگوں کو کسی فریبکاری کی فریبکاری سے آگاہ کرنے کے لیے، یعنی اگر کوئی فریبکار کسی معاشرے میں ہے تو لوگ اس سے بچنے کے لیے دوسروں کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے نقل اتارنے اور تحقیر آمیز اشارات کرنے کو بھی غیبت میں شمار کیا ہے۔ غیبت اور اتہام یعنی تہمت میں فرق ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ غیبت سے مراد کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا ہے جو اس میں موجود ہو، جبکہ اتہام یعنی تہمت لگانے سے مراد کسی شخص کا ایسا عیب بیان کرنا ہے جو اس میں موجود ہی نہیں اور اس کے دامن عفت کو بلا وجہ داغدار بنایا جائے۔
اس کے بعد تیسرا اخلاق رذیلہ ہے منافقت۔ علماء اسلام نے منافق کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ ایک وہ منافق جو دل سے اسلام کی صداقت اور حقانیت کا قائل نہیں، لیکن کسی مصلحت یا شرارت کی بنا پر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان اور اسلام دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اسے اعتقادی منافق کہتے ہیں۔ دوسرا منافق وہ ہے جو اگرچہ خلوص نیت سے اسلام قبول کرتا ہے، لیکن بعض بشری کمزوری کی وجہ سے اسلام کے عملی احکام پر چلنے میں کوتاہی کرتا ہے، اسے عملی منافق کہتے ہیں۔ پہلی قسم کا منافق کافروں سے بدتر ہے، جبکہ دوسری قسم کا منافق صاحب ایمان ضرور ہے، لیکن اس کی تعلیم و تربیت ابھی ناقص ہے، جو کسی معلم اور مربی کے فیضان نظر یا صحبت نشینی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف منافقوں کی سب سے خطرناک چال یہ ہوتی ہے کہ وہ دینداری کے پردے میں مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مدینے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں مسجد زرار تعمیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو مسمار کرا کے ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ تحریم آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، کہ اے نبی لڑائی کرو منکروں سے اور دغا بازوں سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد باری بیان کرتے ہیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اے نبی لڑائی کرو منکروں سے اور دغا بازوں سے اور سختی کرو ان پر، ان کا گھر دوزخ ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی پہچان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے چاہے وہ نماز اور روزے کا پابند ہو، وہ منافق ہی ہے۔ قرآن مجید میں ان منافقوں کے انجام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے۔ اس کے بعد تکبر کے معنی خود کو بڑا اور برتر ظاہر کرنے کے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے لفظ بڑائی استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو اتر یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، بس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ وہ دن اور آج کا دن ہے کہ غرور کا سر چشمہ نیچا ہوتا چلا آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آخرت میں بھی متکبر انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورہ زمر میں آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانہ غرور کرنے والوں کا۔ تکبر کی مذمت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا، وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مغرور اور متکبر انسان دوسروں کو حقیق سمجھ کر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور گناہوں پر بے باک ہو جاتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا کون دے سکتا ہے، اس لیے وہ مروت، اخوت، اثار اور اس قسم کی بہت سی دوسری برائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کریں گے حسد کا۔ انسان دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کو اچھی حالت میں دیکھیں تو خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن حسد وہ بری چیز ہے جو کسی کو خوشحال اور پرسکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کی خوشحالی کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے دل ہی دل میں اس سے حسد محسوس کرتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خود اپنے لیے پریشانی مول لے لیتا ہے۔ یوں تو حسد ایک اخلاقی بیماری ہے، لیکن اس کے نتیجے میں انسان کئی دوسری اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب وہ دوسروں کو بہتر حالت میں دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا تو اپنے بہت سے عزیزوں سے ترک تعلق کر لیتا ہے۔ مثلاً جب وہ دوسروں کی بہتر حالت دیکھنے سے روادار نہیں ہوتا تو اپنے بہت سے عزیزوں سے ترک تعلق کر لینا
جو ایک ناپسندیدہ بتائی تھی طرح جس شخص کی طبیعت میں حسد پیدا ہو جائے وہ کبھی قانع نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھ کر اپنی حالت زار پر افسوس کرتا رہتا ہے۔ اس کی وہ صلاحیتیں جو اپنی حالت بہتر بنانے پر خرچ ہو سکتی ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کی حالت بگاڑنے پر ان کو صرف کرتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کو حسد کے ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ دیکھو حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ اگر انسان حسد جیسے اخلاق رذیلہ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے بزرگان دین کی سادگی اور قناعت کی تاریخی مثالوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ دولت اقتدار سے پیدا ہونے والی برائیوں اور مفاسد پر نظر رکھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا باب نمبر 2 اسلامیات لازمی کا چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔